بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ملک شام میں ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ ہفتہ کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ تورات کھولی تو اس میں 4 مقام پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف دیکھی۔ یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی۔ اگلے ہفتے پھر تورات کھولی تو 8 جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور وصف کا ذکر پایا۔ اس نے یہاں سے بھی کاٹ کر جلا دیا۔ تیسرے ہفتے پھر تورات کھولی تو یہی تذکرہ کئی مرتبہ موجود پایا۔ یہودی سوچنے لگا کہ اگر میں یوں ہی کرتا رہا تو ساری کی ساری تورات اس تذکرہ سے پر ہو جائے گی۔ اس واقعے کے بعد وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ نہ تم انہیں دیکھو اور نہ وہ تمہیں دیکھیں۔ یہودی کہنے لگا کہ تورات کی قسم، مجھے ان کی زیارت سے نہ روکو۔ بس اس کے ساتھیوں نے اجازت دی اور یہ اپنی سواری پر سوار ہو کر منزل بہ منزل چلتا رہا۔ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو نہایت خوبصورت باریک صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ ان کے حسن کو دیکھ کر سمجھا کہ شاید یہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے سفر کیے ہوئے 3 دن ہو چکے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس کی بات سے روئے اور کہا، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خادم اور غلام ہوں۔ یہودی بولا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ اب سلمان فارسی سوچنے لگے کہ اگر وصال کی خبر سناتا ہوں تو یہ واپس ہو جائے گا، اگر یہ کہہ دوں کہ موجود ہیں تو جھوٹ ہوگا۔ آخرکار سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہودی سے کہنے لگے کہ میں تجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ مسجد میں آئے تو صحابہ سب کے سب غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہودی نے یہ سمجھ کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود ہوں گے، السلام علیکم یا محمد کا کلمہ کہا، جس سے تمام صحابہ کرام میں ایک کوہرام مچ گیا اور سب آہو بکا کرنے لگے اور یہودی سے پوچھنے لگے کہ تو کون ہے جس نے ہمارا زخم تازہ کر دیا ہے؟ یہ تو کوئی اجنبی معلوم ہوتا ہے، اور شاید تجھے معلوم نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 3 دن پہلے وصال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ یہودی چیخنے لگا کہ ہائے میرا غم، میری سفر کی ناکامی، اور اے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی، اور جن ہی دیا تھا تو کاش میں تورات نہ پڑھتا، اور وہ بھی پڑھی تھی تو کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف پر نظر نہ پڑتی، اور اگر یہ بھی ہو گیا تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ پھر کہنے لگا کہ کیا یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں جو مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور حلیہ مبارک کا تعارف کرائیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور فرمایا، میرا نام علی ہے۔ یہودی بولا، میں نے تمہارا نام بھی تورات میں دیکھا ہے، مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بیان کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بیان کرنا شروع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ حد سے زیادہ لمبے اور نہ زیادہ چھوٹے تھے، سر مبارک گو تھا، پیشانی کشادہ اور آنکھوں کا رنگ خوب سیاہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلکیں دراز تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تو دندان مبارک سے نور کی کرنیں نکلتی تھی، سینہ سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی، ہتھیلیاں پر گوشت تھیں، قدموں کے تلوے قدرے گہرے تھے،
بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہودی کہنے لگا، اے علی، آپ نے جو کچھ بتایا سچ بتایا۔ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف اسی طرح موجود ہے۔ پھر اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی کپڑا موجود ہو تو میں سونگنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہاں، سلمان جاؤ اور فاطمہ سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ ذرا بھیج دو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی آواز آئی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے امام علی علیہ السلام کا پیغام دیا اور سارا قصہ سنایا۔ آپ جبہ نکال لائیں جو 7 جگہوں سے کھجور کے ریشہ کے ساتھ سلا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پکڑ کر سونگا، پھر دوسرے صحابہ کرام نے سونگا، پھر یہودی پکڑ کر سونگنے لگا اور کہا کہ واہ، کیسی عمدہ خوشبو ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضر ہوا اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا کہ اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو واحد و یکتا اور یگانہ ہے، کائنات تیری نیاز مند اور تو بے نیاز ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اس قبر مبارک میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جو کچھ انہوں نے فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور ان پر ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ، اگر میرا اسلام قبول کرنا تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری روح قبض کر لے۔ یہ کہہ کر اس نے وہیں گر کر جان دے دی۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے غسل دیا اور جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ ناظرین، یہاں ایک بات غور طلب ہے کہ مذہب سے وہ یہودی تھا، تورات کا قاری تھا، لیکن اس کے دل میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہو گئی تھی، تو کیسے اللہ پاک نے اس کے لیے اسباب پیدا فرمائے اور اسے ایمان کی موت عطا فرمائی۔ بلا شبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دین اسلام کا بنیادی تقاضا ہے، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر دین بھی نامکمل ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان بخشے ہوں کا صدقہ ہم سب کی بھی بے حساب مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔